دوستو اس دنیا کے اندر موجود ایک ایسا گھر کہ جس پر نظر پڑتے ہی انسان کی پہلی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جو مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوستو جس پر صبح شام اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جسے پوری دنیا کے اندر بیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جس کے اندر پڑھی گئی ایک نماز کا ثواب دیگر جگہوں پر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو 404 سال پہلے 1000 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا تھا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری میں تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی تھی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا تھا؟ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا چیز موجود تھی اور کون کون سے نبی نے کس کس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا تھا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا یہ کسی قرآنی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ اور ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ چنانچہ امام ابو محمد بغوی اپنے مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ جبکہ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین روایت فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ پاک، انسان تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جواب سنا تو ان کے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اونچی آوازوں میں بیان کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے تھے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر موجود ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ہر آنے والے فرشتے کو پھر پوری زندگی کے اندر دوبارہ یہاں پر آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف بھی کرنا شروع کر دیا، اور فرشتوں ہی نے سب سے پہلے اس بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا۔ یہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی۔ اور پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ دوستو تاریخ دمشق میں ہے کہ تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبے کی دیواریں کمزور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا، اور کچھ ذکر اس طرح سے ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس سے خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کے بتائے گئے نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر سے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس کی کھو سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ چنانچہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا کے اندر بلند ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
जिसका मफहूम है कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नूर की रोशनी को बुझा दिया, और अगर अल्लाह तबारक व ताला उसे ना बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सब चीज़ों को रोशन कर देते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि बैतुल्लाह की जगह पर पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। दोस्तों, खाना काबा की इमारत की 5वीं तामीर कौम अमालका ने बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से की, जबकि छठी तामीर कबीला जरहम के सरदार हर्ष बिन मुजाद असगर ने की थी। और बैतुल्लाह शरीफ की 7वीं तामीर नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक नसबनामे में उनके एक बुजुर्ग हजरत कुसा बिन क़िलाब ने की थी। ये खाना काबा असर नौ तामीर किया गया था और उन्होंने अपने ज़माने में सबसे बेमिसाल और पुख्ता इमारत तामीर फरमाई थी। दोस्तों, इसके बाद जब कबीला कुरैश बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे तो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा सैलाब आया, जिस पर बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादों को बहुत नुकसान हुआ। चनाचे इस वजह से मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको मुनहदिम करके दोबारा तामीर किया गया, और ये बैतुल्लाह शरीफ की 8वीं तामीर थी। दोस्तों, यही वो मशहूर तामीर थी जिसमें महबूब रब्बे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई थी। इस तामीर में सरमाए की कमी की वजह से हतीम को काबे के अंदर शामिल ना किया गया था। दोस्तों, नवी तामीर यजीदी फौज की संगबारी से जब खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हतीम, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल ना किया गया था, उसको शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर नए सिरे से तामीर किया। और बैतुल्लाह शरीफ की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में की थी। चनाचा उसने फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बना दिया। फिर जब खलीफा हारून रशीद मसनद पर बैठा तो उसने खाना काबा को मुनहदिम करने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर के मुताबिक तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीका रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिरा कर तामीर करता रहेगा और लोगों के दिलों से इस घर की अजमत कम हो जाएगी। दोस्तों, 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानी के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हजर अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को बुनियाद इब्राहिमी पर तामीर किया। यही वो तामीर थी जिसमें पहली बार खाना काबा पर पर्दा अगलाफ भी डाला गया था और जिस पर कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उस्मानी सुल्तान की तामीर के बाद शाह फाद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 हिजरी को बैतुल्लाह शरीफ की तजदीद का काम किया। दोस्तों, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर तामीर होता हुआ हम तक पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन में बसने वाले तमाम मुसलमानों को खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, हमें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।